چمن میں اختلاط رنگ و بو سے بات بنتی ہے، چمن میں اختلاط رنگ و بو سے بات بنتی ہے، ہم ہی ہم ہیں تو کیا ہم ہیں، تم ہی تم ہو تو کیا تم ہو۔ آداب ناظرین، میں ڈاکٹر امبر عابد بھوپال سے۔ کانگڑی.com ایک علمی اور ادبی پیج ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں فیس بک کا، اور ایاز مغل صاحب جو اس کے ایڈیٹر ہیں، جو اس کے بانی ہیں، ان کا یہ مشن ہے کہ ہر دن کسی نہ کسی اعلیٰ قدر علمی اور ادبی شخصیت کو آپ کے درمیان لائیں، اور اسی حوالے سے ایک نیا سلسلہ کاروان نثر کا شروع ہوا ہے یہاں، اسی کے سلسلے میں آج حاضر ہوئی ہوں۔ آج کے سلسلے کی جو اگلی کڑی ہے، اس میں ہم آج ایک ایسی علمی اور ادبی شخصیت کو آپ سے روبرو کرا رہے ہیں جو نہایت سنجیدگی اور خاموشی سے ایک عرصہ دراز سے اردو کی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ایک ماہر تعلیم، ادیب، صحافی، افسانہ نگار، محقق، مفکر وغیرہ وغیرہ، بہت ساری صلاحیتوں کے حامل ہیں، اور آپ کا نام جو ہے اردو ادب میں کسی تعارف کا محتاج نہیں، ریحان کوثر صاحب۔ اور اس دور پرآشوب میں جب آپ جانتے ہیں کہ ہر طرف ایک وبا کا بھی عالم ہے، اور دوسری جو ہم چاروں طرف دیکھ رہے ہیں جو حالات ہیں، اس کے زیر اثر جو سیمینارز اور جو مشاعرے وغیرہ جو ہیں وہ یہاں پر فیس بک پہ یا آن لائن منعقد ہو رہے ہیں، اسی سلسلے کی اگلی کڑی ہے، جس میں میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ آپ کی جب میں نے پروفائل پڑھی تو میں پڑھتی چلی گئی کہ کافی آپ نے مضامین تحقیقی لکھے ہیں، اور افسانے بھی لکھے ہیں، کہانیاں بھی ہیں، اور ملک کے اور دیگر ممالک کے مختلف جرائد میں آپ کی تخلیقات اور تحریریں جو ہیں وہ چھپتی رہتی ہیں اور شائع ہوتی رہتی ہیں۔ ساتھ ہی اس کے آپ ایک بہت صحافی بھی ہیں، اور الفاظ ہند کے مدیر اعلیٰ بھی ہیں، جو ایک خاص پابندی کے ساتھ نکلنے والا رسالہ ہے۔ تو یہاں آج ہم ایک ایسی علمی اور ادبی شخصیت کے حوالے سے آپ کے درمیان ہیں، اور دوسری چیز ایک ان کے بارے میں جو خاص بات میں نے ان کی پروفائل میں پڑھی کہ اس دور مصروف میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم لمبی لمبی تحریریں پڑھیں یا بہت طویل کہانی افسانے۔ آپ نے 100 لفظوں کی کہانی جو ہے، آپ اس کے موجد بھی کہہ لیں یا اس کو انہوں نے مستحکم طریقے سے، ان کے نام منسوب ہے یہ کہ یہ کئی جو ہے اس کہانی کو 100 لفظوں کی کہانی لکھتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ان کا ایک اپنا ایک منفرد مقام ہے اردو ادب میں۔ تو آج ہم یہاں پر یہ طے ہوا تھا کہ ادب کے حوالے سے، مطلب نثر کے حوالے سے مختلف جو نثر کی اصناف ہیں اس کے اوپر، چاہے محقق ہوں، ادیب ہوں، صحافی ہوں، ان کو آپ کے سامنے لائیں گے اور براہ راست آپ سے ان کی گفتگو ہوگی۔ آپ چاہیں تو ان سے ان کے فن کے بارے میں، ان کی زندگی، ان کی جو ادبی سرگرمیاں ان کے بارے میں آپ سوالات بھی کر سکتے ہیں ان سے، اور ان کو جان سکتے ہیں، ان سے سیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ ایک بڑی ایک ہمارے لیے بڑی اپارچونیٹی ہے اس وقت کہ ادب کے حوالے سے ہم اس وقت ادب کی مختلف اعلیٰ قدر شخصیات سے روز روبرو ہو رہے ہیں، ان کے بارے میں جان رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، اور ان سے استفادہ کر رہے ہیں۔ تو میں بہت ادب اور احترام کے ساتھ ریحان کوثر صاحب کو یہاں پر ان کا استقبال کروں گی، اور ان سے ملتمس ہوں کہ وہ یہاں آئیں اور اپنے بارے میں کچھ تھوڑا سا اپنی، اس کے ساتھ ہی جو ان کے اعزازات کی ایک لمبی لسٹ میں نے دیکھی، کہانیوں کے حوالے کے علاوہ بھی 5 کتابیں جو ہیں وہ آپ کی مختلف موضوع پہ آ چکی ہیں جو آپ کے نام سے منسوب ہیں۔ ساتھ ہی جو اعزازات ہیں آپ کو یو پی اردو اکیڈمی کی طرف سے بھی اور مہاراشٹر اکیڈمی کی طرف سے بھی آپ کو انجمن محبان اردو کی طرف سے ثقافتی ایوارڈ مل چکا ہے۔ ثقافتی ایوارڈ آپ کو ہفتہ روزہ تاج کامٹی کی طرف سے بھی ملا ہے۔ تو کافی اعزازات آپ کے نام منسوب ہیں، 5 کتابیں آپ کے حوالے سے ہیں جو آپ لکھ چکے ہیں، اور برابر لکھنے کا ایک سلسلہ جو ہے وہ کنٹینیو جاری ہے۔ تو میں بہت ادب اور احترام کے ساتھ
ریحان کوثر صاحب کا یہاں خیر مقدم کرتی ہوں اور آپ کو ان کے روبرو لاتی ہوں. آئیے ریحان کوثر صاحب، آپ کا استقبال ہے. میڈم، آپ نے تو کافی کچھ جو ہے کہہ دیا ہے اپنے بارے میں، لیکن سب سے پہلے تو میں کانگڑی.com جو ہے اس کے جو بانی ہیں جناب ایاز مغل صاحب، ایک نوجوان اور بہت ہی متحرک اور بہت بہترین قسم سے جو ہے یہ ایک تو ویب سائٹ جو ہے وہ شروع ہے، اور آن لائن جو سلسلہ ہے یہ بھی قابل مبارکباد ہے. تو پہلے تو میں کانگڑی.com ٹیم کا اور ایاز مبلغ صاحب کا اور امبر عابد میڈم آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. تو چونکہ میری جو خاص پہچان ہے وہ 100 لفظوں کی کہانیوں سے ہے، تو کہانی میں کے سب سے حوالے پہلے سے چھوٹی جی. چھوٹی سی 3 منی افسانے، ہاں، جو 100 لفظوں کی کہانیوں کے نام سے مشہور ہے، میں وہ پیش کرتا ہوں. چھوٹی چھوٹی سی کہانیاں ہیں. جی پہلی کہانی ہے جس کا عنوان ہے چھوٹو. ارے چھوٹو، تم اب چائے کی دکان پر کام نہیں کرتے، کئی دنوں سے نظر نہیں آئے. صاحب، بال مزدوری روک تھام والے اکثر مالک کو پریشان کرتے تھے، تو مالک نے میری ہمیشہ کے لیے چھٹی کر دی. ابھی کیا کرتے ہو؟ صاحب، بینر ہولڈنگ پر فلیکس لگاتا ہوں. باپ رے، اتنی اوپر چڑھ کر ایسے جوخم کے کام کی کیا ضرورت؟ کرنا پڑتا ہے صاحب، اپنے اور گھر والوں کے پیٹ کے لیے. تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ سرکاری اشتہار کا فلیکس ہے صاحب. فلیکس دیکھ کر میں دیکھتا رہ گیا. لکھا تھا بال مزدوری قانوناً جرم ہے. کیا بات. میری آج کی دوسری کہانی ہے. جی بہت شکریہ. گوشت خور دوسری کہانی ہے، یہ بھی 100 لفظوں کی ہے. جی سر. شادی کے دسترخوان پر نثار بڑبڑانے لگا. جمیل میاں تو داماد ڈھونڈ لاتے ہیں گائے جیسے، اور شادیوں میں دال چاول ابال دیتے ہیں، گوشت تو حرام ہو جیسے. جمیل نے اپنی تینوں بیٹیوں کو ڈاکٹر بنا کر کون سا تیر مار لیا؟ کیا اتنی بھی رقم نہیں کہ گوشت کا انتظام کرے؟ بڑا بے غیرت انسان ہے، کنجوسی میں تو کوئی ثانی ہی نہیں. میں نے مسکراتے ہوئے کہا، تمہاری پلیٹ میں گوشت ہے، احتیاط سے کھاؤ. نثار ابل پڑا. کیا بکواس ہے، کہاں ہے گوشت؟ میں نے کہا، ہے، آپ مردہ بھائی گوشت غور سے دیکھو. کیا بہت بہت خوبصورت کہانی. اسی طریقے سے میری تیسری کہانی، جی جی بہت شکریہ. تیسری کہانی ہے، یہ بھی 100 لفظوں کی ہے، جی اور میری جو کہانیاں ہیں وہ پورے 100 لفظوں کی ہوتی ہے، نہ تو 99 لفظ ہوتے ہیں اس میں اور نہ ہی 101. تو یہ بھی ایک اس کا بہت بڑی عنوان ہے مہارت کا تیسری کام ہے کہانی کہ اپنی جنت. بات کو اتنے کم الفاظ میں بیان کر دینا. جی جی ہاں، 100 لفظوں کی جو بندش ہے اس میں غزل جیسے کہنا پڑتا ہے اسے. تو جی تیسری کہانی جنت ہے. جنت ہے، اور ابھی موقع بھی ہے اس کے حساب سے ایک پیغام کے طور پر یہ میں تیسری کہانی پیش کر رہا ہوں، جس کا عنوان ہے جنت. ماموں ماموں چلاتی ہوئی اریبہ مجھ سے لپٹ گئی، اس کی ساری آئس کریم ہم دونوں پر گر گئی. ارے اریبہ، آپ نے یہ آئس کریم کہاں سے لی؟ جنت سے، اریبہ نے فراق صاف کرتے ہوئے کہا. میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا، بیٹا کہاں ہے جنت؟ اس نے فریج کی طرف اشارہ کیا. میں بے ساختہ ہنس پڑا. کیا یہ جنت ہے؟ ہاں ماموں، کل قربانی کے بعد دادا جان نے کہا ہمارا بکرا اب جنت میں جائے گا. ممی نے جب بکرے کا سارا گوشت فریج میں رکھا تو مجھے سمجھ آیا یہ فریج نہیں جنت ہے. کیا بات ہے. بڑی خوبصورت اور مختصر کہانیوں میں آپ نے ایک پیغام آپ کی ہر کہانی میں پنہا ہے. اور جی جی جو میرے حساب سے کہانی وہی بہت کامیاب ہے جو انسان کو سوچنے پر مجبور کر دے، اسے ایک ایسے دو راہ پہ چھوڑ دے کہ وہ سوچتا رہ جائے. یہ کہانی کی کامیابی ہے. بہت مبارکباد آپ کو کہ بہت خوبصورت اور شارٹ اسٹوریز آپ لکھ رہے ہیں. ایک چیز جو میرے ذہن میں ایک خیال تھا آپ کے حوالے سے کہ اس دورے پر آشوب میں جب انسان جو ہے اپنی مصروفیات اور دوسری دیگر ذمہ داریوں میں
اس قدر ملوث ہو جاتا ہے کہ اسے اپنے ذاتی کسی بھی بہت ضروری کاموں کے لیے وقت نکالنا مشکل ہے، اور اپنی شخصیت جو ہے اس کی کہیں نہ کہیں اس کی شخصیت اپنی مجروح ہوتی رہتی ہے۔ لیکن جو آپ کی پروفائل ہے اس کے حوالے سے میں نے یہ جانا کہ آپ بچوں کا ادب بھی تخلیق کر رہے ہیں، اور یہ بچوں کا ادب تخلیق کرنا میرے حساب سے اپنے اندر کے بچے کو زندہ رکھنا ہے۔ جب آپ اپنے اندر کے بچے کو زندہ رکھتے ہیں، اس کی پذیرائی کرتے ہیں، تب آپ اس کی خواہشات اور اس کی جو سوچ ہے، جو اس کی ایک اس کا احاطہ آپ تب کر پاتے ہیں، احاطہ جب آپ کے ذہن و دل میں کوئی بچہ ساتھ ہے آپ کے۔ تو یہ ایک میرے ذہن میں خیال آیا تھا کہ میں آپ سے پوچھوں کہ اس اتنی مصروف زندگی میں اور اتنے ساری ذمہ داریوں کے باوجود آپ نے اس بچے کو کس طرح سے زندہ رکھا ہے، اور کس طرح آپ بچوں کے ادب کی طرف جو آپ کا رجحان ہے وہ جو ہے میں نے دیکھا کہ آپ کافی سارے رسائل میں آپ کی جو کہانیاں اور جو وہ چھپ رہے ہیں اس کو میں دیکھ رہی تھی ابھی کہ آپ نے امکان اور دیگر جو رسائل ہیں جس میں بچوں کے حوالے سے آپ نے بہت کچھ کام کیا ہے اور لکھا ہے، تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی آپ سے کہ یہ کیسے آپ کے وہ ممکن ہوا کہ آپ نے اتنی خوبصورت بچوں کا ادب جو آپ تخلیق کر رہے ہیں اس کے اوپر کچھ روشنی ڈالیے۔ جی دیکھیے، جو الفاظ ہند جو ہمارا ناگپور کامٹی سے جہاں میں رہتا ہوں جی وہاں سے وہ پرچہ جاری ہے، اور میں آپ کو بتا دوں کہ ادھر جو مہاراشٹر کا علاقہ ہے اس میں یہ واحد پرچہ ہے جو ابھی جاری ہے، جی ہاں، اور پچھلے 7 سالوں سے جاری ہے۔ کنٹینیو جاری ہے۔ اصل میں الفاظ ہند کا جو 70% حصہ جو ہے وہ بچوں کے لیے ہے، ادب اطفال کے لیے ہے، بالکل اور 30% حصہ اس میں پیچھے میں جو ہے وہ بڑوں کے لیے ہے۔ تو ہوا یہ کہ شروعات میں بہت زیادہ مواد کی کمی کا سامنا کرنا پڑا، تو کبھی مجھے ڈرامے لکھنا پڑا، کبھی مجھے بچوں کے لیے کہانیاں لکھنی پڑی، تو مجھے بھی آگے پھر میرے اداریہ جو ہوتے تھے وہ بھی لکھنا پڑتا جی، تھا۔ تو اس وجہ سے اچھا، وہ الفاظ ہند کی وجہ سے جو ہے میں جو ہے بچوں پر بھی جو ہے وہ کام آپ کا شروع ہوا۔ لکھنا شروع میرا رہا، اور جب جس چیز کی کمی محسوس ہوتی تھی تو میں خود لکھتا تھا، اور ماشاءاللہ لیکن آج تو مواد کی کوئی کمی نہیں ہے، اور ماشاءاللہ بہت اچھی سے وہ ناظرین، الفاظ ہند جو ہے وہ جاری ہے۔ بس یہی وجہ تھی ہم ایک کہ بار میں ناظرین کو ادب بتا اطفال دیں کہ آپ کا تخلیقی ادب جو ہے بچوں کی دنیا، امنگ، ایوان اردو، ترتاس، اردو میلہ، روزنامہ انقلاب، اردو نیوز روزنامہ وغیرہ میں ایسے یہ سر فہرست ہیں وہ جرائد جن میں آپ کے جو بچوں کا ادب اور دوسری دیگر تخلیقی جو آپ کی سرگرمیاں ہیں وہ اس میں منظر عام پر آتی رہتی ہیں ان کے حوالے سے۔ تو یہ ایک متواتر چلنے والا سلسلہ ہے جو آپ کے حوالے سے چل رہا ہے، اور بچوں کے لیے لکھنا بہت مشکل کام ہے، یہ میں جانتی ہوں کہ جب ہم بچوں کے لیے کچھ لکھتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں پہلے خود بچہ بن کے سوچنا پڑتا ہے، ان کی دنیا میں داخل ہونا پڑتا ہے، پھر اس کے بارے میں بات کی جاتی ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو بہت مبارکباد۔ اور ناظرین ہم آپ کو بتا دیں کہ اب آگے کا سفر جو ہے وہ ریحان کوثر صاحب کو طے کرنا ہے۔ یہاں ان کا جو ان کے نام اعزازات، جو ان کی کتابیں اور جو ان کی ادبی سرگرمیاں ہیں وہ پوری تو نہیں، لیکن میں نے کچھ حد تک مختصر آپ لوگوں کے سامنے بتا دی ہیں۔ آگے ریحان صاحب ایک خوبصورت اور افسانہ آپ کے سامنے پڑھیں گے، تو آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے اور ریحان صاحب کو سنیے، اور ان کے جو بھی افسانے ہیں اس کو سن کر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے، اور جو کچھ آپ کو پھر پوچھنا ہے تو آپ ان سے براہ راست پوچھ سکتے ہیں۔ تو شکریہ ریحان صاحب، آگے میں آپ کو بہت دعاؤں کے ساتھ کہ آپ کا سفر کامیابی کے ساتھ جاری اور ساری رہے، اور آپ اسی طرح اردو کی خدمات انجام دیتے رہیں۔ اللہ حافظ۔ بہت بہت شکریہ امبر عابد میڈم۔ تو لیجئے میرا ایک تازہ افسانہ جو ابھی 2020 میں ہی میں نے اسے لکھا ہے، جو کافی پسند کیا جا رہا ہے۔ تو kangdi.com کے تمام فیس بک اور یوٹیوب کے جو
قارئین ناظرین ہیں، میں ان کے سامنے اپنا ایک تازہ افسانہ رام لیلا میدان جو ہے وہ میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اس کا عنوان جیسا کہ میں نے بتایا کہ رام لیلا میدان ہے، تو لیجئے پیش ہے میرا افسانہ رام لیلا میدان۔ آج اتوار کا دن تھا، لیکن عام گاؤں کا رام لیلا میدان بالکل خالی تھا۔ چاروں طرف سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ گاؤں کے کچھ لوگ گھروں میں اپنی اپنی کاہلی اور سستی کے غلاف میں دبکے بیٹھے تھے، کچھ ذمہ داریوں کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، اور کچھ لوگ نیند کے قید خانے میں مقید تھے۔ سردی کی خوبصورت صبح اور میدان میں کوئی نہیں، بڑا عجیب معلوم ہو رہا تھا۔ نرم و ملائم دھوپ میدان کے چاروں طرف پھیل چکی تھی۔ دوسرے گاؤں سے الگ یہاں کا رام لیلا میدان نہایت ہی سرسبز و شاداب تھا۔ اس میدان کے درمیان میں زمین کا وہ حصہ بھی تھا جہاں دشہرے کے دن راون کو بانس اور بلیوں کی مدد سے زبردستی کھڑا کیا جاتا تھا۔ اسی بغیر گھاس والے حصے پر عید کے موقع پر پیشمام صاحب بھی نماز کے لیے کھڑے ہوتے، کیونکہ زمین کے آدھے حصے میں عید کی نماز ادا کی جاتی اور صفیں میدان کے درمیان سے شروع ہوتی۔ بقیہ آدھے حصے میں عید کا میلہ لگتا۔ دراصل یہ کھیل کود کا میدان تھا، ایک چھوٹا سا گارڈن بھی، اور ساتھ ہی رام لیلا کا میدان بھی۔ یہاں عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے موقع پر نمازیں بھی ادا کی جاتی تھیں، اسی لیے یہ جگہ گاؤں کی مسلم آبادی میں عید گاہ کے طور پر مشہور تھی۔ میدان کے تینوں طرف کی دیواریں بالکل سالم تھی، صرف پیچھے کی ایک دیوار تھوڑی سی ٹوٹ گئی تھی، جس کی وجہ سے مین گیٹ کے علاوہ ایک اور راستہ وجود میں آ چکا تھا۔ عبدل چاچا کے کبوتر خانے کے تقریباً سبھی دروازے کھل چکے تھے۔ میدان میں ایک طرف جہاں جہاں عبدل چاچا نے اور پانی کی کٹوریاں رکھی تھی، وہاں گڈو کا کیرتن کرتے ہوئے سبھی کبوتر اپنی اپنی پیٹ پوجا میں مگن تھے۔ برجو کاکا کی مرغیاں بھی میدان میں چہل قدمی کرتے ہوئے گشت کر رہی تھی۔ کاکا کا مرغا صبح کا اذان کا فریضہ ادا کر کے ٹہل رہا تھا۔ بانو بی کی بکریاں اپنے میمنوں کے ہمراہ میدان کی دوسری جانب اپنی خوراک کی تلاش میں مصروف تھی۔ ادھر میدان کے سب سے قریبی مکان کی چھت پر شویتا ابھی چارپائی پر چادر بچھا کر چاول اور مونگ دال کے پاپڑ ڈال کر صبح کا ناشتہ بنانے اندر جا چکی تھی۔ اسی طرح رام پرساد اپنی چھت پر لگے ڈش ٹی وی کے تاروں کو جوڑنے کی تگ و دو میں صبح سے پریشان تھے۔ یہاں سے دیکھنے پر ہر چھت پر ڈش ہی ڈش اور باقی جگہوں پر الیکٹرک اور کیبل کے تاروں کا جال بچھا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ بڑے بینر ہولڈنگز اور موبائل ٹاورز بھی چاروں طرف نظر آتے ہیں۔ گاؤں تو بس نام ہی کا تھا، شکل و صورت سے کسی مصروف شہر سے کم نہ تھا۔ آس پاس رام پرساد کا وہ واحد مکان تھا جہاں سے سارا میدان دکھائی دیتا ہے۔ پڑوس کی سلما ابھی اپنی چھت پر لگی رسیوں پر گیلے کپڑے ڈال کر نیچے اتری تھی۔ ایک تو دن چھوٹا، اس پر صرف 3 سے 4 گھنٹے ہی دھوپ سلما کی چھت پر میسر تھی، باقی دھوپ سورج کے زاویے بدلتے ہی سامنے والا رام پرساد کی 2 منزلہ عمارت کھا جایا کرتی تھی۔ یہ تمام مکان میدان کے ایک طرف تھے اور میدان کے باقی تینوں جانب سڑکیں تھیں جہاں مسلسل کار، موٹر سائیکل اور اسکوٹی پر لوگ آتے جاتے نظر آ رہے تھے۔ صبح کے تقریباً 9 بج چکے تھے۔ سڑکوں پر گاڑیوں اور آنے جانے والوں کی تعداد مسلسل بڑھنے لگی تھی۔ میدان کے سامنے کی رنگ روڈ پر اب بڑے بڑے ٹرک اور بسیں تیزی سے دھول اڑاتی ہوئی دوڑ رہی تھیں، لیکن اب تک میدان بالکل خالی تھا۔ دور دور تک مرغیوں، کبوتروں اور بکریوں کے سوا کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا، نہ آدم نہ آدم زاد۔
तभी गेट पर राम खड़ा कुछ सोच रहा था। एक हाथ से मुसलसल गेट के एक हिस्से को आगे पीछे कर रहा था। दरवाजे से निकलने वाली चू चू की आवाजें शायद उसके कानों के पर्दे तक तो पहुंच रही थी, लेकिन उसकी सोच और फिक्र में कोई खलल वाक़ ना हुआ। उसने दूर तक फैले हुए मैदान पर एक नजर डाली और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। राम के हाथ में क्रिकेट के बल्ले जैसा कुछ नजर आ रहा था, मगर उसकी लंबाई क्रिकेट के बल्ले से कुछ कम थी। वो बल्ला नहीं था, वो तो कपड़ों की धुलाई में इस्तेमाल होने वाली पीटनी थी। लेकिन इस पीटनी का मैदान में क्या काम? आखिर राम इस पीटनी के साथ यहाँ इस मैदान में क्या कर रहा था? माली एतबार से राम का ताल्लुक अच्छे खासे खाते पीते घराने से है, और वो एक उम्दा किस्म का बल्ला भी तो खरीद ही सकता था। आखिर खरीद भी लेता तो क्रिकेट किसके साथ खेलता? उसके अलावा मैदान में तो कोई और था ही नहीं। राम अब बिल्कुल वहां खड़ा था जहां दशहरे के दिन रावण को खड़ा किया जाता है। राम चारों तरफ देखने लगा कि कोई आए तो क्रिकेट का खेल शुरू किया जाए। ये तो उस खेल की रीत है कि बल्लेबाजी करने के लिए गेंदबाज का होना बेहद जरूरी है। वो बेचैन नजरों से इधर उधर देखता रहा और ये भी सोचता रहा कि आखिर दुनिया में वो कौन कौन से खेल हैं जो बगैर मुखालफिन के खेले जाते हैं। काश कोई आए और वो गेंदबाजी के लिए भी तैयार हो जाए तो बड़ा मजा आए। राम बड़बड़ाता हुआ दोबारा चारों तरफ देखने लगा, लेकिन अब तक वो मैदान में तन्हा ही खड़ा था। तभी पीछे टूटी दीवार वाले रास्ते से रहीम भी मैदान में दाखिल हुआ। राम ने जैसे ही रहीम को देखा, मुस्कुरा उठा। अरे वाह, ये रहीम तो बड़े वक्त पर आया है। आज फिर से उसे ही राजी करता हूँ गेंदबाजी के लिए। वो रहीम को पीटनी दिखाते हुए जोर से चिल्लाया, ओए रहीम, चल आजा, क्रिकेट खेलते हैं। रहीम जोर से चिल्लाया, अरे वाह, और दौड़ते हुए राम के करीब मैदान के दरमियान पहुंच गया। राम बुलाए और रहीम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता था। आखिर दोनों की दोस्ती के किस्से सारे गांव में यूं ही मशहूर ना थे। चल ला बैठ दे राम, रहीम ने हाँफते हुए कहा। ना मुन्ना ना, आज तो हम बल्लेबाजी करेंगे और तुम गेंदबाजी करना। लेकिन गेंद है कहाँ? रहीम ने हैरत से पूछा। अरे हाँ, गेंद तो है ही नहीं, रुको मैं अभी लाता हूँ, राम ने बैट बगल में दबाते हुए कहा। अरे बेवकूफ, अब गेंद लाने अपने घर जाओगे क्या? एक काम करते हैं, वो देखो झाड़ पर पतंग और माझा नजर आ रहा है। इतना कहकर रहीम ने कुछ देर की मशक्कत के बाद मांझा हासिल कर लिया। तब राम ने आसपास से बहुत सारे कागज और कपड़ों के टुकड़े ढूंढ कर जमा कर लिए। मैदान की टूटी हुई दीवार से रहीम ने एक ईंट निकालकर उसे जोर से जमीन पर पटका। इसके रद्द अमल से हासिल शुदा ईंट के चंद टुकड़ों को कागज और कपड़ों में लपेटकर दोनों पतंग के मांझे इस पर लपेटने लगे। सारा मांझा खत्म होने पर अब रहीम के हाथ में एक अच्छी खासी गेंद मौजूद थी। मैदान के दरमियान जहां घास नहीं थी, वहां लकड़ी की मदद से पिच का नक्शा कुरेदने लगे। थोड़ी ही देर में मैदान के दरमियान एक पिच मौजूद थी। अब स्टंप की जरूरत थी। स्टंप का इंतजाम कुछ दुश्वार ना था। मैदान के दो तरफ झाड़ियां ही झाड़ियां थी। दोनों ने बड़ी फुर्ती से बिल्कुल सीधी सीधी 6 लकड़ियां तोड़कर जमा कर ली और खुशी खुशी दोनों 3-3 लकड़ियां बीच के पिच के दोनों तरफ गाड़ने लगे। अब दोनों बिल्कुल तैयार थे। मुकाबला शुरू होने वाला था। राम ने बैट और रहीम ने गेंद संभाल ली। राम अब क्रीज पर बैट लिए डट गया। उधर रहीम ने गेंद फेंकने के लिए जैसे ही दौड़ शुरू की, राम ने चीख कर कहा, अरे यार, फील्डर तो एक भी नहीं। मैं गेंद इधर उधर जहां कहीं भी मारूं तो उसे उसे लाएगा कौन? हाँ यार, ये बात तो बिल्कुल ठीक कही तुमने, और हमें एक विकेट कीपर भी दरकार है, रहीम ने कहा। अब दोनों पिच के दरमियान सर खुजाते हुए खड़े हो गए।
دونوں نے ایک ساتھ میدان کے چاروں طرف نظریں گھمائیں کہ ان دونوں کے علاوہ اور کوئی نظر آئے تو اسے منت سماجت کر کے اسے فیلڈنگ کے لیے آمادہ کیا جائے۔ کافی دیر یوں ہی کھڑے رہنے کے بعد رام نے زوردار طریقے سے کہے لگاتے ہوئے بانو بی کی بکریوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ رہے ہمارے فیلڈر۔ رحیم نے کبوتر اور مرغیوں کے سمت دوڑتے ہوئے کہا، انہیں میں پکڑتا ہوں، یہ بھی آج فیلڈنگ کریں گے۔ اور دونوں ہی ان بے زبان جانوروں کو پکڑنے لگے۔ ان دونوں کے کہکہوں اور بکریوں، مرغیوں اور کبوتروں کے شور سے سارا میدان گونج اٹھا۔ ایسا شور برپا ہوا کہ چھت پر ڈش کی تار جوڑنے میں مصروف رام پرساد دوڑتا ہوا چھت کی منڈیر پر آ پہنچا اور زور زور سے چلانے لگا، پکڑو پکڑو، دیکھو رام اور رحیم کو پھر سے دورے شروع ہو گئے، پکڑو، روکو۔ رام پرساد کی آوازیں سن کر سلما اور شویتا دونوں ہی اپنی اپنی چھتوں پر آ گئیں۔ وہ دونوں بھی زور زور سے چلانے لگی۔ بیچ بیچ میں دونوں اپنے اپنے شوہروں کو یعنی سلما آصف کو اور شویتا روہت کو پکارنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر میں سارا محلہ میدان میں اکٹھا ہو گیا۔ رام کو روہت نے اور رحیم کو آصف نے دبوچ لیا۔ روہت رام کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر چلایا، پاپا یہ کیا بچپنا ہے۔ رام بالکل سہم گیا۔ رام اپنے بیٹے روہت کی آنکھوں میں غصہ اور میدان میں موجود تماشائیوں کے چہرے پر ہنسی دیکھ کر سہم گیا اور بولا، بیٹا ہم لوگ ان کو بھی اپنے ساتھ کھلا رہے ہیں، یہ ہمارے لیے فیلڈنگ کریں گے۔ تبھی مجمع سے کسی نے کہا، اور امپائرنگ کرنے کے لیے جنگل سے شیر کو بلوا لیں کیا چاچا؟ سارے لوگ بے تحاشا ہنسنے لگے۔ آپ سمجھتے کیوں نہیں کیا چاہتے ہیں آپ یہ بھی نہیں سوچتے کہ آپ کے پوتے پوتیوں پر کیا اثر ہوں گے ان حرکتوں کے؟ روہت نے شرمندگی سے کہا۔ ادھر آصف نے رحیم کے ہاتھوں سے کبوتروں کو آزاد کیا اور بولا، ابو بس کرو، بند کرو یہ پاگل پن، آپ کو آپ کے پوتے پوتیوں کی قسم، آپ کو اپنی عمر کا اب بالکل لحاظ نہیں۔ رام پرساد نے دونوں کو سمجھاتے ہوئے کہا، سنو روہت اور آصف، اب وقت آ گیا ہے ان دونوں کو دوبارہ پاگل خانے بھیج دیا جائے، ورنہ ایسے تو یہ پتہ نہیں کل کو اور کون کون سا کارنامہ انجام دے دے۔ بانو بی نے اپنی ساڑی کا پلو کمر میں کھونستے ہوئے کہا، وہی تو میں کہہ رہی ہوں، آج ان بے زبان جانوروں کو پکڑ رہے ہیں، کل اگر ہمارے بچوں کو پکڑ کر کچھ الٹا سیدھا کر دیا تو پھر کیا کرو گے؟ تبھی رام چیخ کر بول اٹھا، نہیں بہن، بچے تو ہماری جان ہیں، یہ بچے تو ہماری آنکھوں کا نور ہیں، ہم ایسا کچھ نہیں کریں گے۔ بیٹا آصف، اب اس میدان میں کوئی نہیں کھیلتا، ہم کس کو پکڑیں گے؟ کوئی بچہ نہیں آتا، ہم کس کو پکڑیں گے؟ صبح سے شام ہو جاتی ہے، سارے بچے موبائل، کمپیوٹر اور ٹی وی میں ہی لگے رہتے ہیں، اب کوئی نہیں آتا، سب مصروف ہیں۔ یہ سب کہتے ہوئے رحیم کی آنکھیں ڈبڈبا گئی تھی۔ سلما نے کہا، اب یہ دونوں برداشت کے باہر ہو چکے ہیں، آپ لوگ ابھی کے ابھی فون لگاؤ اور پاگل خانے کی گاڑی بلاؤ، ورنہ میں تو چلی مائکے۔ میں بھی ایک سیکنڈ اب یہاں نہیں رک سکتی، میں بھی چلی مائکے، شویتا نے سلما کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ فون کرتے ہی تھوڑی دیر میں پاگل خانے کی گاڑی رام لیلا میدان کے بالکل درمیان کھڑی تھی۔ رام اور رحیم کو کسی طرح رسیوں سے باندھ کر رکھا گیا تھا۔ گاڑی آتے ہی انہیں گاڑی میں زبردستی بٹھایا گیا۔ اب گاڑی کی جالیوں سے چار پتھرائی ہوئی آنکھیں باہر جھانک رہی تھی۔ گاؤں کے تمام ہی بچے اور نوجوان لڑکے لڑکیاں اس منظر کو اپنے اپنے موبائل میں قید کرتے رہے جب تک کہ پاگل خانے کی یہ گاڑی رام لیلا میدان کے گیٹ کو پار نہ کر گئی۔ بہت بہت شکریہ۔
یہ تھا میرا افسانہ رام لیلا۔